لیکن اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو دین میں آئے 5 سال گزر گئے اور وہ وہیں کے وہیں ہیں جہاں پہ وہ 5 سال پہلے تھے یا 4.5 سال پہلے تھے. ٹھیک ہے 6 مہینے کا بچہ کرال کرے گا، لیکن اگر 6 سال کا بچہ کرال کرے تو یہ نارمل نہیں ہے، سٹنٹڈ گروتھ کی علامت ہے، اس کا ارتقاء نہیں ہو رہا، کوئی بیماری ہے. تو کسی کو آپ دیکھیں کہ اس کو دین میں آئے 4-5 سال گزر گئے، تو اب آپ اس کو ذرا نصیحت کریں گی کہ بھئی آخر کب تک آپ اس لیول پر رہیں گے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے، آگے بڑھیے. تو یہ سارا یہ انٹر پرسنل لیول ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ تجربے سے یہ چیزیں آتی ہیں. اسٹیٹ لیول پر، نیشنل لیول پر اس کا کیا رنگ ہوگا یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. سورہ حج میں آیت نمبر 41 میں آتا ہے، 41 میں اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو کہ ہم اگر حکومت دے دیں زمین میں، یعنی وہ حکومت بنا لیں، گورنمنٹ لیول پر آ جائیں، تو وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور وہ برائی سے روکیں گے. تو یہ حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ہیں اسلامی حکومت کے، کہ وہ لوگوں کو نیکیوں پر آمادہ کرے، برائیوں سے روکے، ایسا ماحول بنائے جس میں نیکیاں کرنا آسان ہو، اور ایسا ماحول بنا دے کہ جس میں برائیاں کرنا دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے. اور یہ کام کرتے ہوئے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. تو جو لوگ یہ کام کریں اور ساتھ ہی ساتھ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ان کے بارے میں فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے. فرمایا آگے آیت 72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے. جنات عدن کا ذکر کیا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جنت عدن کس چیز سے بنی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعمیر اس طرح ہے کہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا مسالہ یعنی جس سے اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے پتھر موتی اور یاقوت ہیں، یعنی کہ پرلز اور روبیز وہاں کے پتھر ہیں، اور وہاں کی خاک زعفران ہے. تو آپ سوچیں کہ جو بلڈنگ ایسی ہوگی کہ بلڈنگ جو ہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، تو وہاں پر پہننے والوں کا زیور کیسا ہوگا؟ یہ آرڈنری گولڈ اور آرڈنری سلور تو نہیں ہوگا نا. پھر وہ کیا خوبصورت زیور ہوگا جو اللہ تعالیٰ وہاں پر مومن بندوں کو اپنے پہنائے گا. فرمایا پھر آپ نے کہ جو لوگ جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے، اور کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں ان کو موت نہ آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ پھٹیں گے، اور ان کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی. یہ احمد اور ترمذی میں موجود ہے. تو فرمائے جنات عدن ہے. جنت عدن کے بارے میں ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خود اللہ نے اس کو بنایا. اور اس سب سے بڑھ کر، ان سب نعمتوں سے بڑھ کر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی تمام نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو اب اپنی ابدی رضامندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں.
کیا فرمائے گا اللہ؟ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اپنی رضوان، اپنی رضا کی، اور اس کے بعد اب میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ دنیا میں تو نعمتیں ملتی ہیں تو خیال ہوتا ہے نا کہ آزمائش ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم کہاں ٹائم گزار رہے ہیں، تو ہر نعمت کے ساتھ ایک کانٹا تو چبھا ہوا رہتا ہی انسان کے دل میں نا، بہت دل کھول کے انسان کوئی چیز انجوائے نہیں کرتا، لگتا ہے کہ ایک بوجھ ہے اس کی ذہن کے اوپر۔ لیکن جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوں گی، وہ آزمائش کے طور پہ نہیں ہوں گی بلکہ اپنی ذات سے خود نعمت ہوں گی۔ فرمایا یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ آگے فرمایا آیت 73، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ اب یہ تو وہ حصہ ہے کہ جو تبوک سے واپسی میں نازل ہوا۔ جو منافقین تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، انہوں نے بھی کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہ کیا، کوئی مثبت ان کا عمل نہ رہا، اور بہت سے منافقین تو ساتھ گئے ہی نہیں تھے، پیچھے ہی تھے۔ اب ان منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یاد رکھیں ان کا زمانہ نزول کب ہے؟ سن 9 ہجری۔ 9 سال منافقین کو مہلت دی گئی کہ اب بھی اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیں، اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہا۔ جنہوں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیا، نفاق چھوڑ دیا، مومنوں میں داخل ہو گئے۔ لیکن جو کٹر ہو چکے تھے، جم چکے تھے، وہ تو جمے ہی رہے، انہوں نے نہ چھوڑا۔ تو اب ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ اب آپ ان کو مزید مہلت مت دیجیے، اب آپ سختی کیجیے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، یہاں پہ جنگ مراد نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ تو تلواروں کا جہاد ہوا، قتال ہوا، جنگ ہوئی، لیکن منافقین کے ساتھ کبھی تلوار کا جہاد نہ ہوا، قتال نہ ہوا، بلکہ ان کے ساتھ زبانی جہاد کیا گیا۔ تو فرمایا کہ آپ جہاد کیجئے ان کے ساتھ لینینسی کا مظاہرہ مت کیجئے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، سختی کیجئے۔ سختی کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سخت زبان استعمال کیجئے، ان کو ڈانٹیں ڈپٹیں یا ان پہ چیخیں چلائیں، یہ مراد نہیں ہے۔ سختی سے مراد ہے کہ اب آپ لینینسی مت کیجئے ان کے ساتھ، آپ ان کی نافرمانیاں ٹالریٹ مت کیجئے، آپ ان کے بہانوں کا پردہ مت رکھیے، فرم ہو جائیے ان کے ساتھ، اب نرمی اور درگزر کا آپ ان کے ساتھ معاملہ مت کیجئے۔ تو یہ تھا دراصل منافقین کے ساتھ جہاد، کہ ان کو سوشل آؤٹ کاسٹ بنا کر رکھ دیا گیا۔ ایسا ان کے ساتھ رویہ رکھا مسلمانوں نے کہ وہ معاشرے کے کنارے پر چلے گئے، اپنی برائیوں کے ساتھ، اپنی نافرمانیوں کے ساتھ ناپسندیدہ شخصیات قرار پائے۔ لوگ معاشرے میں ان کی عزت نہیں کرتے تھے، اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ دین پر چل نہیں رہے ہوتے تھے پوری طرح سے، وہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے تھے، تو معاشرے میں وہ ڈاؤن ٹراڈن سمجھے جاتے تھے۔ کسی نے کوئی شعر کہا ہے کہ ہم سزا ایسی بھی دیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ایک سزا ہوتی ہے نا کہ یا تو آپ تلوار سے سزا دیں کسی اور چیز سے، ایک سزا یہ ہے کہ آپ اس کو بے عزت کر دیں، بے عزت سمجھیں۔ تو اس طرح جب گناہوں کی بے عزتی ہوتی ہے اور نیکیوں کی عزت کی جاتی ہے تو پھر ایک کنسٹرکٹیو کنڈیوسو ماحول بنتا ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ آیت 74، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے۔ ذکر ان کی مجلسوں محفلوں کا ہے، اپنی مجلسوں میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، بعد میں ڈینائی کر دیتے تھے، انکار کر دیتے تھے کہ ہم نے تو ایسی بات نہیں کہی۔ روایات میں ایک منافق کا نام آتا ہے جلاس، جیم سے، جلاس نام کا منافق تھا۔ اس نے اپنی مجلس میں کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم تو گدھوں سے بدتر ہیں۔ عامر بن قیس رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے، انہوں نے یہ بات سنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔
پوچھنے پر جلاس مکر گیا. اس نے کہا نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کہی، اور قسم بھی کھا لی. ابھی لوگ اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہ تھے کہ جبریل علیہ السلام یہ وحی لے کر نازل ہوئے. جلاس بھی اسی مجلس میں موجود تھے. جب اس نے یہ آیت سنی تو کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں میں نے وہ بات کہی تھی اور میں مغفرت مانگتا ہوں. آگے چونکہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھیں کہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں اس میں مجھ کو توبہ کا آپشن دیا گیا ہے، میری توبہ قبول کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے، تو میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ آخر تک اپنی توبہ پر قائم رہے، یعنی نفاق چھوڑ دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تبوک کے سفر میں کہیں گم ہو گئی. مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے. اس پر منافقوں کے گروہ نے بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا. کہا کہ یہ حضرات تو آسمان کی خبریں ہمیں سناتے ہیں، لیکن اپنی اونٹنی کی خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے ایسی بات نہیں کہی. آگے فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جس کو کہ کر نہ سکے. اس کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ تبوک سے واپسی میں مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں پہاڑوں کے درمیان سے راستہ گزرتا تھا، جو ہم درہ کہتے ہیں نا، پہاڑوں کے بیچ میں ایک راستہ تھا، تنگ گھاٹی تھی. 10 یا 12 منافقین نے یہ طے کیا کہ رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کسی کھڈ میں پھینک دیں گے جب آپ وہاں سے گزر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دی گئی. تو عمار بن یاسر اور حذیفہ رضی اللہ عنہما آپ کے ساتھ تھے. منافق اپنے منہ ڈھانکے ہوئے حملہ آور ہوئے لیکن مقابلہ نہ کر سکے. اس کا بھی یہاں ذکر ہے کہ انہوں نے کسی چیز کا ارادہ کیا لیکن اس کو پا نہ سکے، اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچا سکے. ایک اور واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر جو مدینے میں منافق رہ گئے تھے، انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بچ کر واپس نہ آئے تو فوراً ہی ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے. یہ انہوں نے طے کر لیا تھا. یہ بھی ان کا ارادہ پورا نہ ہوا. ایک اور اس آیت کی بہت لطیف تفسیر کی گئی ہے، اور وہ تفسیر یہ کی ہے کہ انہوں نے یہ چاہا تھا منافقوں نے کہ ہم محمد کی بات نہ مانیں تاکہ ہم کو زندگیوں میں سکون ملے، ہم آرام سے زندگیاں گزاریں. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی کا اگر مقصد نہ ہو، زندگی بے مقصد ہو، تو سکون مل نہیں سکتا انسان کو. اور سکون تو ہے ہی رسول کی پکار پر لبیک کہنے میں. تو انہوں نے سکون چاہا، راحت انہوں نے چاہی، عافیت چاہی، وہ بھی نہ ملی. جس چیز کا ارادہ کیا، جس چیز کی خاطر انہوں نے اسلام اور ایمان کی پونجی ہاتھ سے دی اور نفاق انہوں نے خریدا، اس نے ان کو دنیا میں بھی فائدہ نہ دیا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کے عام لوگ بہت غریب تھے. یثرب ایک چھوٹا سا قصبہ جیسا تھا بالکل. اسلام کے بعد فتوحات کے دروازے کھلے تو یہی قصبہ ہوتے ہوتے بہت اہمیت اختیار کر گیا، دارالسلطنت بن گیا، کیپٹل بن گیا. اور اوس اور خزرج کے کاشتکار بہت معزز ہو گئے، بڑے رسپیکٹیبل ہو گئے. منافقوں کے تو دن پھر گئے. اتنا مال غنیمت آیا تو ان کو بہت حصہ ملا. اول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل جیتنے کی خاطر ان کو عام لوگوں سے زیادہ ہی دیا کرتے تھے، منافقوں کو. اور پھر لالچی ہونے کی وجہ سے یہ مانگ مانگ کر اور بھی لے لیا کرتے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صرف لینے والے ان کے ہاتھ تھے، دینے والے نہ تھے. تو یہ ان کے آسان فراموشی کا ذکر ہے کہ اتنا کچھ دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو، تب بھی ان کا غصہ کم نہیں ہوتا اسلام پر، اسلام ہی کی جڑیں کھودتے رہتے ہیں. فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ اور یہ پیشن گوئی 100% ٹھیک ہوئی، نہ دنیا میں کوئی ان کا حمایتی رہا، ان کا مددگار رہا، سوشل آؤٹ کاسٹ بنے دنیا میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے۔ آگے فرمایا آیت 75-76، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو یہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہوں نے اس کی پرواہ تک نہ کی۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ان کے چھپے راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیوں تک کو جانتا ہے اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہاں پر ان آیات کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے ثعلبہ نام کے شخص کا، ثا عین لام با ہا، ثعلبہ۔ وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میرے مال میں برکت ہو جائے، مجھے پیسہ مل جائے۔ آپ نے پہلے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا، ریلکٹنس کا اظہار کیا۔ آپ نے اس سے کہا کیا تجھ کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ اس نے کہا نہیں، بس آپ دعا کیجئے کہ میرے پاس مال بہت ہو جائے، پھر میں بہت عبادت کروں گا، میں بہت اللہ کی راہ میں دوں گا، سب حقداروں کو ان کے حق دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے مال میں کثرت ہوتی چلی گئی، اس کی بکریاں، اس کے مویشی بڑھتے چلے گئے۔ اتنا مال بڑھا کہ مدینے میں رہ نہ سکا، اس کو مدینے سے باہر ایک وادی میں جانا پڑا۔ تو پھر وہ 5 وقت کی نمازوں کے بجائے 2 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد میں حاضر ہونے لگا۔ تو کیا ہوا؟ مال تو بڑھا، دولت بڑھی، لیکن ایمان کی دولت گھٹ گئی۔ تو ایسے مال سے پناہ مانگنی چاہیے ہم سب مسلمانوں کو کہ جس سے ایمان کی دولت گھٹ جائے۔ ہم کو دولت بہت اچھی لگتی ہے نا، لیونگ سٹینڈرڈ ہو جائے، گھر بن جائے، گاڑی آ جائے، یہ ہو جائے، سب ہو جائے، یہ سب ہو، لیکن ساتھ ساتھ ایمان ہو تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کمائی کے چکر میں اگر نمازیں قضا ہونے لگ جائیں، دین سے دوری ہو جائے یا دین پر کمپرومائز کرنے کی نوبت آ جائے، تو ایسے تو یہ مال نہ ہو تو بہتر ہے۔ کم ہوگا لیکن برکت والا ہوگا، یہ دیکھنے میں بہت ہوگا، برکت نہ ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ اور مال بڑھا، اور مال اس شخص کا بڑھا کہ پھر یہ اور دور چلا گیا۔ اب یہ مسجد میں 2 وقت کی نماز کے لیے بھی نہ آتا تھا، صرف جمعے کے جمعے آنے لگا۔ اس کے بعد جب زکوٰۃ کے احکامات آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے اس کے پاس لوگوں کو بھیجا، اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو جزیہ لگتا ہے مجھ کو، جو نان مسلمز پہ، غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے، آپ لوگ واپس جائیں، میں پھر سوچوں گا اس کے بارے میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا، آپ نے 3 دفعہ فرمایا یا ویح ثعلبہ، بربادی ثعلبہ کی، افسوس اس کے حال پر۔ اس طرح دنیا میں بہت کچھ ملا لیکن آخرت میں کچھ اس کے ہاتھ پلے نہ آیا، اس کا ذکر ہے۔ اب جو اس طرح اللہ سے وعدہ کر کے اور وعدہ اپنا توڑتا ہے تو اس کے اندر تو نفاق بیٹھ جاتا ہے جا کر۔ اب ذرا سا ہم اس واقعے کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں۔ یہ تو بہت دور کا واقعہ لگا نا کہ اچھا ثعلبہ تھا، اس نے وعدہ کیا اللہ سے، وعدہ پورا نہیں کیا، بہت برا کیا۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، خاص طور پہ جب کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے۔ جب نعمت ملتی ہے، انسان جب خوش ہوتا ہے تو دیکھیں کیا ہے، ایک تو مونوٹنی ٹوٹتی ہے نا، کوئی خوشی کا موقع آپ کی زندگی میں آیا،
کوئی چیز جو آپ کو چاہیے تھی، آپ کی کوئی خواہش پوری ہوئی، وہ چیز آپ کو مل گئی، آپ بہت خوش ہیں، یو آر فیلنگ ویری ہیپی، ویری سیٹسفائیڈ۔ اب یہ جو موقع ہے نا، یہ خوشی کیا ہے کہ یعنی کہ آپ اپنے ایک عام مقام سے ہٹ گئے نا، آپ ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں چلے گئے، آپ خوش ہیں۔ اب یہ جو آپ ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں گئے، یہ آپ اپنے جذبات انویسٹ کریں گے یا گمراہی خریدیں گے اس سے، یا ہدایت خریدیں گے۔ یاد رکھیں، یہ ایکسٹرا ہے جو آپ کی زندگی میں آیا ہے، یہ کوئی فالتو چیزیں زندگی میں آئی ہے، اس کو آپ ضرور کہیں نہ کہیں انویسٹ کریں گے، یا گمراہی لیں گے اس سے، یا اس سے آپ اپنی ہدایت میں اضافہ کریں گے۔ تو یوں سمجھیں کہ ہر نعمت ملنے پر انسان کی زندگی میں 2 دروازے کھلتے ہیں۔ ہر نعمت کے ملنے پر، ہر خواہش کے پورے ہونے پر، ہر خوشی کے موقع پر 2 دروازے کھلتے ہیں، یا ہدایت کا دروازہ انسان لے لیتا ہے یا گمراہی کا۔ اور خوشی کے موقع پر زندگی میں تبدیلی لانا، چینج لانا کمپیریٹیولی ایزی ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ آزما کے دیکھیے، جب انسان خوش ہوتا ہے چینج لانا آسان ہوتا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے انسان خوشی کے موقع پر یا اپنی خواہشات کے پوری ہونے پر عمل۔ ہم میں سے کتنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ سے وعدے تو کر لیتے ہیں، لیکن جب وعدہ نبھانے کا وقت آتا ہے تو بہت سی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں کہ ذرا یہ کام کر لیں، پہلے یہ پڑھ لیں، اچھا بچے بڑے ہو جائیں تو پھر سیکھ لیں گے۔ لیکن فرصت کہاں ملتی ہے انسان کو؟ جو فرصت ملتی جاتی ہے وہ ٹائم کہیں اور انویسٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر پیسے کی تمنا پوری ہو گئی، پیسہ مل گیا اور ہدایت ساتھ نہ تھی، تو اس کے بعد غلط صحبت میں انسان چلا جاتا ہے، اور ایسی انوالومنٹ دنیا کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ پھر دین اور اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ یاد بھی نہیں رہتا۔ ایسے خود غرض قسم کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے کہ جن کے لیے دین سورس آف امیوزمنٹ ہے۔ اگر کبھی آپ ان کے سامنے ذکر کریں کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کا میری فلاں خواہش پوری ہو گئی تو میں یہ کام کروں گی، تو جو ساتھی برے ہوتے ہیں چاروں طرف، وہی اس وعدے کو پورا نہیں کرنے دیتے، کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو، رہنے دو، بس تم گھر سنبھالو، تم بچے دیکھو، یہ بھی تو آخر تمہارا جہاد ہی ہے، اور کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ توجہ نہیں دلائیں گے کہ گھر کس حال کا ہے، کس طرح کا ڈیکوریٹ کیا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، بچوں کا کیا حلیہ ہے، بچوں کی کیا مصروفیات ہیں، توجہ دینے ہی نہیں دیتے اس طرف۔ تو یہ بات یہاں فرمائی کہ جو اللہ سے وعدہ کرتا ہے پھر اس کو پورا نہیں کرتا، وَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کے دل کے اندر نفاق بیٹھ جاتا ہے، ایمان کی دولت ان کو نہیں ملتی۔ آگے فرمایا آیت 79 80، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم۔ اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو برضا اور برغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں اس کے سوا اور دینے کو کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ لمس کہا جاتا ہے عیب لگانے کو، لام میم زا عیب لگانے کو کہتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہنا، عیب لگانا، طنز کرنا، تانا دینا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تبوک کے موقع پر اتنا سامان دیا تھا کہ جس سے 10,000 آدمی تیار ہو جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے 200 اوقیہ چاندی دی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ یہ بہت ساری کھجوریں لے کر آئے۔ عورتوں نے ہار دیے، بندے دیے، پازیبیں، بازو بند، جس سے جو ہوا وہ اس نے آپ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ کسی نے نہ ہاتھ روکا نہ کنجوسی کی۔ یہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن تھا، اور منافقوں کا کنٹریبیوشن تانے دینا اور باتیں بنانا، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا نا، جنہوں نے کہا تھا کہ ان چند کھجوروں سے کیا قیصر روم کی سلطنت فتح ہوگی۔ یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ انداز تھوڑا سا تبدیل تو ہو گیا، لیکن چیز وہی ہے، انڈر لینگ
بیماری وہی ہے. آج اگر کوئی کم پیسے والا دین پر چلتا ہے تو اس کو تانا دے دیتے ہیں کہ ظاہر ہے جب کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس تو اللہ اللہ ہی کرے گا نا، اور کیا کرے گا. اگر زیادہ پیسے والا دین پر چلتا ہے تو کہتے ہیں لو کوئی اور غمی نہیں ہے نا ان کو زندگی میں، کوئی اور کام تو ہے نہیں. تب یہ نیا شوق نکالا ہے انہوں نے، اس سے فیٹش، نیا کریز ہے ان کا، کوئی ایموشنل ٹک ہے جو ان کو ہو گئی ہے کہ اللہ اللہ کرنے لگ گئے ہیں، کہ پاسنگ فینسی ہے ان کی. آج بھی آپ کو یہ باتیں ملیں گی. تو یہ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا، دین پہ چلنے والوں کا. فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. کہ اللہ مذاق کیسے کرتا ہے کہ یہ اپنی گمراہی میں پڑے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں کہ ہم کتنے گمراہ ہیں. ایسوں کے بارے میں فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کس کے لیے استغفار کریں؟ منافق کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں نا. تو جو ہمارے ہاں یہ بالکل ایک شفاعت باطلہ کا تصور ہے کہ ہم کچھ بھی عمل کریں کیسے بھی منافق کیوں نہ ہوں، بس اللہ کے رسول کی شفاعت سب کو نجات دے دے گی جہنم سے. تو جو یہ سوچتا ہے وہ اس آیت پر غور کر لے. یہ کفار کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، یہ منافقوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور منافق کوئی بنتا نہیں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے. کلمہ پڑھ کے اور کلمے کے تقاضوں کو نہ پہچاننا، ان کو پورا نہ کرنا، یہی چیز دراصل نفاق کو جنم دیتی ہے. اور پھر یہ بڑھ بڑھ کر بیماری ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ رسول سے ہی دشمنی ہو جائے. تو کہا کہ اے نبی، آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی ان منافقوں کے لیے استغفار کریں گے اللہ ہرگز ان کو نہیں بخشے گا. دیکھیے استغفار کیا ہے؟ جو آخرت میں شفاعت ہے دنیا میں استغفار ہے. آخرت میں شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول اللہ سے کہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بخش دے. اور یہ سوچ لیا مسلمانوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو رد ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کو تو لازماً مجبوراً قبول کرنی پڑے گی، نعوذ باللہ. تو پھر اس آیت پہ غور کریں، جو آخرت میں شفاعت ہے وہ دنیا میں استغفار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے منافقین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا. تو یہ شفاعت ہے جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی. تو اللہ ہے، الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى. رب تو رب ہے چاہے وہ پہلے آسمان پر آ جائے، اور بندہ تو بندہ ہے چاہے وہ 7ویں آسمان پر چلا جائے. تو اللہ میں اور رسول میں فرق ہے. رسول خدا نہیں ہوتے، وہ بندے ہوتے ہیں اللہ کے. وہ اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں، زبردستی منوا نہیں سکتے. تو جس کو شفاعت چاہیے اللہ کے رسول کی جو کہ قبول ہو، اور جس کو اللہ کی مغفرت چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور رسول کی اطاعت کرے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.